لیو اور ڈی، جادوگرنی کی لاٹھی، جنگل کی کہانی۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک جادو سے بھرپور جنگل میں رہتا تھا ایک چھوٹا سا لڑکا جن کا نام لیو تھا، اور ایک لڑکی جن کا نام ڈی۔ لیو کی ہمت اور ساز بری ہوئی تھی، جبکہ ڈی کی زندگی جنگل سے جڑی ہوئی اور ان کے دل میں رحم و درد تھا۔ ایک خوبصورت سی صبح لیو اور ڈی نے فیصلہ کیا کہ وہ جادو سے بھرے جنگل کی گہرائیوں میں سفر کریں گے، جہاں قصے سنائے جاتے تھے جادوئی مخلوق اور چھپے خزانوں کے۔ ان کا سفر آرام سے دھیرے دھیرے شروع ہوا۔ جب وہ جنگل کے اندر گہرے گہرے تک پہنچے، ان کو ایک دوستانہ شہر ملا جن کا نام لیلا تھا۔ ان شہروں کے مخلوق کسی کے خلاف لیلا نے ان کا سواگت کیا، جو کہ خوش دل اور مہربان شہر تھی۔ اس کی شناخت کا ان کا ہتھیارہ تھا اس کا سونا بھرا جوڑا اور آنکھیں جو علم سے چمکتی تھی۔ لیلا نے بتایا کہ وہ جنگل کی حفاظت کار تھی اور اس کا فرض تھا کہ وہ تمام باشندوں کے درمیان ہارمونی قائم رکھے۔ لیو، ڈی اور لیلا تیزی سے دوست بن گئے۔ ان کا ملنا، ان کا جذبہ یہ تھا کہ جنگل کی خوشبو اور حسن سے باہر نکلے۔ انہوں نے جنگل کی نزاکت کی باتیں اور تمام باشندوں کے آپس میں رفاقت اہمیت سے واقف ہوتے گئے۔ ڈی کی قوت اخلاق اور جانوروں سے باتیں کرنے کی صلاحیت نے انہیں جانوروں سے ملنے کی مدد کی، جس میں ایک حسن حیوان جن کا نام فین اور زندہ دل سیلو۔ ایک دن ایک طاقتور لیکن سمجھنے والی جادوگرنی نے جنگل پر ایک جادو کا تعویذ ڈالا، جس سے جنگل جو پہلے خوبصورت اور ہرا بھرا تھا وہ سوکھ گیا۔ دوستوں نے اس مشکل وقت کو سمجھا اور پوچھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے طے کیا کہ جادوگرنی کے پاس جائیں اور اس سے درخواست کی جائے کہ جادو کو ختم کر دے۔ لیلا کی ہمت، فن کی چالاکی، سیلو کی مضبوطی نے اور ڈی کی سمجھ نے انہیں مشکلات سے گزرنے میں مدد کی۔ جادوگرنی کے چھپے ہوئے گھر تک پہنچ کر انہوں نے اس کا اصل مقصد پتہ کیا۔ اس نے جادو اس لیے کیا تھا، وہ اکیلے پن اور پچھتاوا میں تھی۔ لیو، ڈی، لیلا، فین، سیلو کی دوستی سے متاثر ہو کر جادوگرنی نے راز کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے جیسے جادو کا تعویذ ختم ہوا، زندگی جنگل میں پھر سے رنگین پھولوں جیسی اور خوبصورت بن گئی۔ ان کی جیت کے بعد جنگل کے باشندوں نے ان کے ساتھ خوشی خوشی ماننے لگے۔ انہوں نے دوست کی ضرورت احساس اطمینان کو قبول کیا۔ لیو، ڈی، لیلا، فین اور سیلا نے صرف جنگل کو نہ صرف بچایا بلکہ مخالفات جانوروں کو آپس میں رفاقت رکھ کے دکھایا کہ سمجھ اور دوستی بھی مشکل کو آسانی میں بدل سکتی ہے۔ ان کی کہانی ایک قصے کے طور پر نسلوں تک پہنچی، جو سننے والوں کی دوست کی قوت فطرت کی حسن کی یاد دلاتی تھی۔ ایک طرح لیو اور ڈی کی یادگار کہانی جاری رہی اور لوگوں کو یاد دلاتی رہی کہ محبوبوں کے ساتھ مل کر اصل دنیا کو قدر دینی چاہیے اور ان رشتوں کو قبول کرنا چاہیے جو اس میں بنے رہتے ہیں۔